آپ سب پر سلامتی ہو، تھوڑا مکس تجزیہ کر لیتے ہیں، تھوڑی تھوڑی یعنی کہ تمام ایشوز پر ہم بات کر لیتے ہیں۔ عثمان ڈار صاحب کا معاملہ، وہ انٹرویو آپ نے دیکھا ہے، لیکن اس سے متعلق تھوڑی جو ہے نا آپ کو اویئرنیس دینی ہے۔ یہ جو پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں، آپ سب بھی سوشل میڈیا کو بہت بڑا طاقتور پلیٹ فارم ہے، آپ سب سمجھتے ہیں ان چیزوں کو، آپ سمجھ بھی رہے ہیں۔ پاکستان کی پولیٹکس بھی آپ کو سمجھ آ رہی ہے، پاکستان کی جو اس وقت پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے نیریٹیوز جھوٹے یا سچے آپ کو سمجھ آ رہے ہیں۔ عوام میں جس پارٹی کی مقبولیت ہے وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ چیزیں آپ تک پہنچانی ہیں اور کچھ سیاست پر ہم تبصرہ کر لیتے ہیں۔ پاکستان کے 75 سال جو ہیں وہ گزر چکے ہیں۔ ہم سے بعد میں بھی جو ممالک آزاد ہوئے ہیں ان کی جو اکانومی گروتھ ریٹ ہے وہ بھی دیکھیں۔ ان کے ممالک میں جیسے بنگلہ دیش ہو گیا، چائنا ہو گیا، انڈیا ہو گیا، ہمارا ہمسایہ ملک ہے، اس کا ذکر کرنا بنتا ہے۔ سری لنکا بھی ڈیفالٹ ہوا، اس کے بعد کی صورتحال بھی آپ جا کر دیکھ رہے ہیں۔ افغانستان میں 40 سال جنگ رہی، اس کی بھی صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان ایک ایٹامک پاور ہے، ایٹمی پاور پاکستان اس ایشیا میں، یعنی کہ مسلم ممالک جو ہیں، تمام مسلم ممالک میں پاکستان واحد ایٹامک پاور ہے۔ لیکن جو دوسرے مسلم ممالک ہیں ان کی ترقی کی ریشو دیکھیں، جو ماضی میں پاکستان کے آزاد ہونے کے بعد جو ہم سے مدد لیتے تھے، امداد لیتے تھے، پیسے لیتے تھے، اپنی معیشت کا جو بیڑا ہے وہ چلانے کے لیے، اٹھانے کے لیے ہم سے پیسے لیتے تھے، آج ہم ان کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ ناظرین، 75 سال عوام کو جس طرح سے بے وقوف بنایا گیا اور جس طرح سے پاکستان میں ایک نازک موڑ سے گزرا ہے جی، وہ پتہ نہیں نازک خان والی موڑ کب ختم ہوگی۔ ہمیں اس موڑ میں ہی پھنسا کے رکھ دیا گیا ہے عوام، اور چونکہ عوام تک جو چیز پہنچائی جاتی تھی، جیسے ہمارا پی ٹی وی ہے، ریڈیو پاکستان ہے، وہی چیز اس پر ہی ہم یقین کر لیتے ہیں، لیکن اب ایسا نہیں ہے۔ بجائے اس کے کہ آپ اپنے آپ کو ٹھیک کریں، اپنی سیاست، اپنی پولیٹکس، اپنی پالیسی کو چینج کریں، عوام میں اپنے لیے ایک مقبولیت پیدا کریں، یہ جو دراڑ اب آ چکی ہے اس کو ختم کریں، یہ جو گیپ پیدا ہو چکا ہے، اب آپ کہیں کہ اس کی وجہ سے گیپ آیا ہے، اس نے غلط بیانیہ عوام میں مقبول کیا ہے، اس نے یہ کیا ہے، وہ کیا ہے۔ اب ایسا نہیں ہے بالکل، اب لائیو چیزیں عوام دیکھ رہی ہے۔ مشرف نے یہ تو اچھا کام کیا کہ پاکستان میں جو ہے سوشل میڈیا، جس طرح یہ موبائل وغیرہ عام ہوئے تھے مشرف دور میں، یہ اس کا اچھا اقدام تھا۔ اس کی وجہ سے ہی اب پاکستان کی جو عوام ہے، پبلک ہے، وہ اب تھوڑا بہت شعور رکھنے لگ گئی ہے، پولیٹکس کو بھی عوام اب سمجھنے لگی ہے۔ اب آپ یہ دیکھ لیں کہ سوشل میڈیا نے طلباء کو، یہ ہمارے جو سکول اور مدارس کے طلباء ہیں، اس میں بھی اویئرنیس پیدا کر دی ہے۔ دیکھیں، مریم نواز صاحبہ کچھ کہتی ہیں، شہباز شریف کچھ کہتے ہیں، حمزہ شہباز کچھ کہتے ہیں، اور مریم نواز صاحبہ کے بھائی کچھ کہتے ہیں، اس کے ابو کچھ کہتے ہیں، اور حقائق جو ہیں، زمینی حقائق جو گراؤنڈ ریالٹی ہے، وہ کچھ اور کہتی ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ 3 مارشل لا لگے، مارشل لا کے ساتھ ہی میرے ہم عزیز وطنوں نے جو ایک بہت اہم جملہ ہے، انہوں نے عوام کو کیا کیا بتایا اور عوام نے اس کو قبول کیا۔ لیکن لاسٹ تجزیے کو مزید لمبا نہیں کریں گے، کیونکہ یہ چیزیں جو میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں یہ آپ کو آلریڈی سمجھ آ چکی ہے۔ ریجیم چینج کے بعد میرے ہم عزیز وطنوں نے جس طرح کہا کہ روپیہ تگڑا ہوا، ڈالر نیچے آیا، جب سے نئی حکومت نے سویرن کیا ہے، یقین جانیے کیا عوام کو پتہ نہیں ہے کہ اس کے بعد جس طرح سے انفلیشن، ہائپر انفلیشن نے جگہ لی، پاکستان کو تباہ کیا۔
اور پی ڈی ایم نے اپنے اپنے الو سیدھے کیے، اپنے اپنے کیسز ختم کیے، اپنے تمام اپنے کرپشن کیسز ختم کیے. جس طرح انہوں نے قوانین میں تبدیلی کی، کسی عام آدمی کو ریلیف ملا. ٹھیک ہے، عام آدمی بھی چھوٹے چھوٹے جو ہیں یہ ہم جیسے لوگ غلطیاں کرتے ہیں، کیا ان کو ریلیف ملا؟ نہیں ملا. پی ڈی ایم کو ریلیف ملا. کیا ہمارے ججز نے نہیں دیکھا؟ کیا ہمارے پریس کانفرنس کرنے والے ہم عزیز ہم وطنوں نے نہیں دیکھا کہ یہ کیا کرے؟ عوام پر نظر رکھی ہوئی ہے کہ عوام باہر نکل رہی ہے، عوام مظاہرے کر رہی ہے، عوام فلاں چوک پہ جمع ہو رہی ہے، اس کو کچلنا ہے، اس پر لاٹھی چارج شیلنگ کرنی ہے، اس کو دبانا ہے، زہریلے واٹر کینن کا استعمال کرنا ہے. اس پر نظر تھی. جو پی ڈی ایم کر رہی تھی اس پر نظر نہیں تھی. اس پر انہوں نے 6 نمبر کے چشمے لگائے ہوئے ہیں. تو کیا عوام کو اب بے وقوف بنانا آسان ہے؟ نواز شریف صاحب جس طرح 21 اکتوبر کو آ رہے ہیں اور اس کے استقبال کے لیے جس طرح عوام نے ہار بنائے ہوئے ہیں، اور پین فلیکس پر، بینرز پر جس طرح کے جوتوں کے ہار عوام پہنے، ٹھیک ہے کہ یہ غلط ہے، نہیں ہونا چاہیے. یہ ہماری اخلاقیات جو ہے نا اس طرح کی نہیں ہونی چاہیے. لیکن کیا عوام کو جس چکی میں پیسا جا رہا ہے، عوام کو جس طرح کچلا جا رہا ہے، اب جس طرح ملک پاکستان میں غربت کی جو شرح بجائے اس کے کہ جو ہماری تعلیم کی، ایجوکیشن کی ریشو ہے وہ بڑھے، شرح خواندگی بڑھے، الٹا مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، غربت بڑھتی جا رہی ہے. کیا اس پر کام نہیں ہونا چاہیے؟ الٹا آپ اسی عوام کو کچلنے پر نکلے ہوئے جس پر بجلی کے بلز جو ہے نا زیادہ آ رہے ہیں، اس کی آمدنی سے بھی زیادہ آ رہے ہیں. اس پر کام کرنے کی بجائے الٹا آپ اس عوام کو کچلنے کی کوشش کریں جو بیچاری اپنے حقوق کے لیے باہر نکلتی ہے، مظاہرے کرتی ہے، اپنے حقوق مانگتی ہے. تو کیا عوام بے وقوف ہے؟ عوام کو آپ اب چونا لگانے کی کوشش کریں گے تو کیسے یہ عوام اندھی ہے کیا؟ نواز شریف صاحب ابھی آئے نہیں لیکن اس کو جوتوں کے ہار پہنائے جا چکے ہیں. ایک اب ان کے جلسے جو ہے جلسیوں میں تبدیل ہو چکے ہیں. صوبے بھر کی جو مقبولیت تھی اب بند گلی تک پہنچ چکی ہے. پیپل پارٹی بھی اب اس بار نہیں جیتنے والی اگر وہ دھاندلی نہ کرے. یہ میری گارنٹی ہے. پیپل پارٹی اب نہیں جیتے گی اگر اس کو جتوایا نہ جائے. نواز شریف صاحب کو جس طرح وزیر اعظم بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، عوام تو اس کو قبول نہیں کرے گی. اب اگر بیلٹ پیپر پر بلے کا نشان نہ ہوا تو عوام خود اس پر ایک خاکہ بنائے گی، مربع کی شکل کا خاکہ بنا کے اس میں بلے کا نشان بنا کر اس پر مہر لگائے گی. یہ عوام اس چیز کو سمجھ لے. عوام کو اب مزید بے وقوف نہیں بنا سکتے. یہ اب عوام پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے، سینئر قیادت، اس سے آپ پریس کانفرنس کرائیں، 9 مئی کی مذمت کروائیں، ٹھیک ہے، پھر وہ دودھ کا دلہا ہو جاتا ہے، پھر آپ اس کو چھوڑ دیں. ورنہ اس کے کاروبار تباہ، اس کی بزنسز تباہ، اس کے خاندان کو تھریٹ، اس کو ہراساں کیا جاتا ہے، اس کو پی ٹی آئی چھوڑنے پر مجبور کیا جاتا ہے. یہ پریس کانفرنس جس طرح ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب سے کرائی گئی تھی زبردستی کی، اس طرح اب نہیں چلے گا. آپ اپنی مقبولیت کھو رہے ہیں، آپ عوامی ہمدردی کھو رہے ہیں، آپ عوام کا ووٹ کھو رہے ہیں، عوام کے جذبات کو نقصان پہنچا رہے ہیں. عوام ان چیزوں پر یقین نہیں کرنے والی. عثمان ڈار صاحب کو جس طرح 1 مہینہ پہلے اغوا کیا گیا، اس کے بھائی کا انٹرویو آیا ہے، بیان آیا ہے، اس کی والدہ ماجدہ کا بیان آیا ہے کہ اس کو اغوا کیا گیا ہے. پھر سندھ کے انٹیریئر منسٹر کا بیان آیا کہ اس پر ایک مقدمات ہے جس کی وجہ سے اس کو گرفتار کیا گیا، پھر اس کو عدالتوں میں پیش نہیں کیا گیا. پھر اچانک سے نمودار ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ 9 مئی کی مذمت کرتا ہوں. اس سے پہلے اس کے ٹویٹ گواہ ہیں، وہ عمران خان کے حق میں کرتا رہا ہے. عوام اندھی ہے کیا؟ عوام بے وقوف ہے. 9 مئی کے بعد اگر عثمان ڈار صاحب کو لگتا تھا کہ یہ زمان پارک میں پلاننگ ہوئی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بنی گالہ میں پلاننگ ہوئی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جیل سے انسٹرکشن نہیں ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں جگہ سے عمران خان صاحب نے کہا، فلاں جگہ میٹنگ ہوئی. جب ان کے اپنے پریس کانفرنسز کرنے والوں کے بیانات نہیں مل رہے تو آپ عوام کو کیسے چونا لگا سکتے ہیں، بے وقوف بنا سکتے ہیں؟ جو ٹویٹ کرتا رہے کہ عمران خان صاحب حق پر ہیں، عمران خان صاحب کی عوام پر ظلم و تشدد ہو رہے ہیں،
اب اچانک آ کر ایک نجی ٹی وی کے اینکر کے گھر جا کر پہلے اس سے سوال بنتا ہے کہ آپ کے پاس کیسے پہنچا، کس نے پہنچایا، آپ کو کس نے کہا کہ آپ نے گھر پر اس کا انٹرویو کرنا ہے۔ یہ سوالات بنتے ہیں، عوام پوچھے گی، عوام کو اب بے وقوف نہیں بنائیں گے، عوام اب آپ کو جو ہے نا سیدھا کرے گی۔ عثمان ڈار صاحب کے انٹرویو کی کوئی ویلیو نہیں، زیرو ویلیو ہے۔ جس طرح چوہان صاحب نے کہا تھا وہ بھی اب ذلیل ہو رہا ہے۔ دیکھیں، آپ کسی کو مجبور کر کے بیان دلوائیں گے، اس کی نہ تو قانونی حیثیت ہے اور نہ ہی اس کو عوام قبول کرے گی۔ تو جس طرح پہلے اس کا کاروبار تباہ کیا گیا، فیکٹری سیل کرائی گئی، اس کی والدہ کو جو ہے نا دھمکیاں دی گئیں، اس کا اپنا بیان ہے۔ اب اس کا اچانک سے نمودار ہونا، بیان دینا، تو کیا ہے اس کا؟ نہیں ہوگا اب ایسا انشاءاللہ۔ تحریک انصاف کے ورکر سے گزارش ہے، باقاعدہ ان کے لیے پیغام ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ پہلے تو نہیں ہوگا ایسا، اگر ہوتا ہے بیلٹ پیپر پر انتخابی مہم سے تحریک انصاف کو نکالا جاتا ہے، عمران خان صاحب کو ڈسکوالیفائی کیا جاتا ہے، پہلے تو یہ ہے کہ آپ وال چیکنگ شروع کریں، وال چیکنگ شروع کریں، عمران خان صاحب کو رہا کریں۔ عمران خان صاحب ہمارا لیڈر ہے، عمران خان قومی ہیرو ہے، عمران خان صاحب ہمارے کپتان ہیں۔ وال چیکنگ شروع کریں محفوظ جگہوں پر احتیاط سے۔ دوسرا یہ، الیکشن میں اگر بیلٹ پیپر پر بلے کا نشان نہ ہوا، آپ نے خاکہ بنانا ہے مربع کی شکل کا، اس میں بیٹ کا نشان بنا کر اس پر مہر لگانی ہے۔ یہ آپ اس پر عمل لازمی کریں۔ شکریہ۔